الحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ایک مضمون ظہور مہدی کے آثار و قرائن سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے. اس میں مختلف حوالوں اور بنیادوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2-3 سالوں میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2025 میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ممکن ہے. برادران ملت، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور تو یقینی ہے، لیکن کب ہوگا اس کا قطعی اور صحیح علم تو صرف اللہ ہی کو ہے. البتہ حدیث میں جو ان کی ظہور کی بہت سی علامتیں ذکر کی گئی ہیں، ان سے اس مضمون میں کیا گیا دعویٰ ابھی یعنی 2024 میں درست معلوم نہیں ہوتا. اور اس دعوے کی طرح دعوے کے کئی دلائل بھی قابل غور ہیں. محترم سامعین کرام، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل دریائے فرات خشک ہو جائے گا، جس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جسے لینے کے لیے لوگ جنگ کریں گے. ہر 100 میں 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے. ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں. 2940 کلومیٹر لمبی یہ نہر جو کئی ملکوں سے گزرتی ہے ابھی خشک نہیں ہوئی ہے. ہاں، رفتہ رفتہ اس میں پانی کی کمی ضرور ہو رہی ہے. یہ نہر جس کی چوڑائی بعض جگہ پر 2000 میٹر تک ہے تو بعض جگہوں پر اس کی چوڑائی 200 میٹر کے قریب ہے. برادران ملت، 2021 میں ترکی کی جانب سے ڈیم نہ کھولنے کی وجہ سے اس میں اچانک 5 میٹر کی کمی آ گئی، جس پر حقوق انسانی کی تنظیموں نے تنقید و احتجاج کیا. بہرحال ابھی کی کیفیت سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں ہی علامت پوری ہو جائے. البتہ ایک وقت ایسا ضرور ہوگا. محترم سامعین کرام، امام مہدی قسطن دنیا کو فتح کریں گے، یعنی اس پر غیر مسلموں کا قبضہ ہوگا. قسطن دنیا کو آج کل استنبول کہتے ہیں، جو کہ ترکی کا دارالحکومت ہے. ترکی کی موجودہ صورتحال سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں ہی اس پر ایسے حالات آ جائے تو اس پر غیر مسلموں کا تسلط ہو جائے اور پھر امام مہدی اسے فتح کرے. گویا اس دعوے کے مطابق اب سے یعنی 2024 سے تقریباً 1 سال کے اندر اندر قسطن دنیا پر غیر مسلم کا تسلط ہونا ہے. برادران ملت، 2025 میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ممکن نہیں ہے. حالات کی روشنی میں یہ بالکل ممکن نظر نہیں آتا. میرا محترم دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل مسلمان اور روم کے عیسائی مل کر اپنے دشمن سے جنگ کریں گے. اس کے بعد عیسائی دعویٰ کریں گے کہ یہ فتح صلیب کی وجہ سے ملی ہے، تو مسلمان کہیں گے نہیں، یہ فتح اللہ کے فضل سے ملی ہے، اور مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے. جس کی وجہ سے عیسائی معاہدہ توڑ کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور یہ جنگ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی. مسلم بادشاہ کی شہادت کے بعد عیسائی مل کے شام پر قبضہ کر لیں گے اور ان کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی. اب تک ایسی جنگ ہوئی نہیں ہے، اور ابھی جبکہ سب کے سب مسلمانوں کا خلاف ہی متحد ہے، روم کے نصارہ کا مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر اپنے دشمن سے مقابلہ کرنا اور پھر خود ان میں باہمی جنگا چھڑ جانا اور روم کے نصارہ کا ملک شام سے لے کر خیبر تک حکومت قائم کر لینا، کیا 2-3 سالوں میں ممکن ہے؟ حالات کی روشنی میں اس عقل کو تسلیم نہیں کرتے. محترم سامعین کرام، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل پیش آنے والے واقعات کو جس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، اس میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ غزوہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قسطن دنیا کے نکلنے سے پہلے ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محققین اہل علم کی رائے کے مطابق یہ غزوہ جس کی بشارت احادیث میں موجود ہے صدیوں پہلے ہو چکا ہے. اور اگر بالفرض اس کا ہونا باقی بھی ہے تو حالیہ حالات گرچہ تکلیف دہ ہے
لیکن مستقبل قریب میں ایسے حالات ممکن نظر نہیں آتے۔ اور اگر اس قصبے کو قسطنطنیہ پر غیر مسلموں کا تسلط سے پہلے ہونا ہے تب تو وقت اور بھی بہت کم ہے، کیونکہ اگر بالفرض امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہے تو 1-2 سال میں ہی یہ سب کچھ ہونا ہے، جبکہ عالمی قوانین اور موجودہ حالات سے اتنی جلد ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ برادران ملت، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل سفیانی بادشاہ کی حکومت ملک شام و مصر کے علاقے میں ہوگی۔ اس کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حجاج صارم ہوگا، مختلف علاقوں میں قتل و غارت کی مچائے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ اسے جب امام مہدی کے خروج کی اطلاع ملے گی وہ مدینہ پہنچ کر قریش اور انصار کی نسلوں پر تلوار اٹھائے گا اور سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دے گا۔ اس کے خوف سے لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور وہ بھی اپنے فوج کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ ابھی وہ راستے میں ہی ہوگا کہ مقام پیدا پر اسے اس کی فوج سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، عالمی قوانین اور عالم عرب بالخصوص سعودی عرب کی جس طرح حکومت ہے، اس سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں ہی ملک شام و مصر کے علاقے میں کوئی ایسا بادشاہ آ جائے جسے سعودی عرب کے حدود میں داخل ہونے کی طاقت ہو اور ہر طرف ظلم و بربریت کرتے ہوئے مدینہ پہنچ کر ظلم کا بازار گرم کرے۔ برادران ملت، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کو جلد ثابت کرنے کے لیے یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ سفیانی بادشاہ جس کی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل حکومت ہوگی، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، کیونکہ سفیان کا اصل نام عبداللہ ہے اور وہ شاہ اردن عبداللہ ثانی الحسین کو مذکورہ سفیانی قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یوٹیوب پر متعدد ویڈیوز موجود ہیں، لیکن یہ بات کسی بھی طرح قابل قبول نہیں، نہ تو حدیث میں مذکور خط و خال ان پر منطبق ہوتے ہیں اور نہ ہی اوصاف اور نسب نسبت میں سفیانی کے مماثل ہیں۔ جس سفیانی کا تذکرہ حدیث میں ہے وہ ابو سفیان بن حرب کے پوتے خالد بن یزید کی نسل سے ہوگا، اسی لیے اسے سفیانی کہا گیا ہے، جبکہ شاہ اردن عبداللہ ہاشمی ہے اور ویکیپیڈیا کی معلومات کے مطابق ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ محترم سامعین کرام، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے، اس کے بعد ان کی طبعی وفات ہو جائے گی اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی۔ گویا امام مہدی کے ظہور کے 5 یا 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ احادیث میں اس زمانے کی جنگوں کا جس انداز سے تذکرہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ماضی کے جیسے حالات ہوں گے اور آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید موجودہ زمانے کے جدید اسلحے اور آلات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا 2025 تک یہ سب کچھ ممکن دکھ رہا ہے؟ جبکہ ابھی ٹیکنالوجی اپنے شباب پر ہے اور مزید تحقیقات و انکشافات شب و روز ہو رہے ہیں اور 5G کی تیز رفتاری کا عوامی تجربہ ابھی شروع ہی ہوا ہے اور مزید آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ برادران ملت، روایت حدیث میں منقول علامات کی روشنی میں باتیں پیش کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے حق ہونے پر ہم سب کا ایمان ہے، اور احادیث نبویہ کی منشاہی تشریح و تعبیر اور اس کے مفہوم و مراد کی ایسی تعین جس کی الفاظ حدیث میں گنجائش نہیں، نیز شاعر نے جس چیز کو غیر متعین قرار دیا ہو اس کو کسی وقت کے ساتھ متعین کرنا بغیر کسی دلیل کے یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا